اب اگلے سال کے لیے ابھی سے فونز آنا اسٹارٹ ہو گئے ہیں, ابھی سے رجسٹریشنز اب ہم اسٹارٹ کر دیں گے. اگلے سال اللہ تعالیٰ نے چاہا تو 2 لاکھ کو بھی کراس کریں گے. 2 لاکھ ایتھلیٹ ہے, یہ کہنا آسان ہے, یہ 2 لاکھ یہ لیبر نہیں ہے, یہ 2 لاکھ ایتھلیٹ ہے. یہ دیکھیں کہ کتنے زیادہ نوجوانوں کو موقع مل رہا ہے, کتنے زیادہ ٹیلنٹ ہم ہنٹ پروگرام چاہ رہے ہیں. اب آئے دن ہم ٹی وی پہ دیکھتے تھے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو موقع نہیں مل رہے, یہی تو موقع وہ ڈھونڈتے تھے جو. اب ان شاء اللہ تعالیٰ آپ آگے دیکھیں گے کہ ہم نے منتھلی اسٹائپنڈ اسٹارٹ کر دیا. اچھا, کھیلوں کے میدان میں لڑکوں کے لیے تو ویسے ہی بہت مواقع ہوتے ہیں, خواتین کے لیے تو ویسی اپرچونیٹیز جو ہیں وہ کم ہوتی ہیں. آپ کا کیا انیشیٹو ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں کہ ہم نے گیمز بھی کچھ سننے کو مل رہا ہے. ایبسلیوٹلی, آپ نے وہ میرے منہ کی بات کر دی کہ چیف منسٹر نے پنک گیمز کو لانچ کیا تھا لاسٹ ایئر اپریل میں ہی تھا شاید. اور دیکھیں کہ 1300 اسٹوڈنٹس جسٹ فرام لاہور, پورے پنجاب میں بھی اسٹارٹ نہیں کیا کیونکہ ہمارے پاس ابھی ہم میکینزم بنا رہے ہیں کہ پورے پنجاب سے کیسے ہم اس کو انٹیگریٹ کریں. لاہور سے 1300 ایتھلیٹ نے پارٹیسپیٹ کیا, 1300 خواتین ایتھلیٹس. اب اس سال ہونے جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو 3000 کے قریب رجسٹریشنز ان شاء اللہ تعالیٰ ہو جائیں گی. 3000 ایتھلیٹس لاہور سے. اس کے بعد کیونکہ اب میری کوشش تو تھی کہ پنجاب میں چلے جائیں, لیکن پنجاب اتنا بڑا ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے سال پنجاب کی طرف میں جاؤں گا. تو کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ ابھی ایز اے پائلٹ پروجیکٹ پچھلا سال تھا, اس سال 3000 ہوا. اب دیکھیں کہ ان ہزاروں کی تعداد میں جب اسٹوڈنٹس پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو ان کو پھر ہم صرف یہ نہیں کہ ایک کھیل کود کر کے چھوڑ دیا, ماہانہ وظیفہ میں نے لگا دی ہے. 70,000 ڈائمنڈ کیٹیگری ہے, 50,000 گولڈن کیٹیگری ہے, 30,000 ہماری سلور برانز یا سلور کیٹیگری ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے گھر والوں سے پیسے نہیں لینے پڑیں گے. اگر آپ اچھے ایتھلیٹ ہیں تو ہم آپ کو وظیفہ دے دیں گے. امی ابو کو پیسے تو نہیں منگنے, اسی دیں گے دونوں پیسے, چلو کھیلو. اچھی بات ہے یہ تو بہت. اور جو اچھا, کیونکہ زیادہ تر لوگوں کے فائنینشیل کرائسس ہی ہوتے ہیں, دس از دا ریئلٹی. آپ پنجاب میں بہت سارے نوجوانوں کو تو موقع نہیں ملتا تھا, وہ موقع ملے, پھر جب موقع ملے تو ان کے پاس پھر وسائل نہیں تھے, وسائل بھی ہم نے دے دیے. یہ ایسی سی ایم سپر سی ایم کہاں ملے گی؟ یقین مانے ہم نے اپنی کیبنٹ میٹنگ میں کہا ہے, ہم نے کہا ہے کہ سی ایم اس کے بعد تو بس جہاز سے پیسے پھینکنا رہ گیا, باقی تو کوئی کسر آپ نے نہیں چھوڑی. اسپورٹس ہو, لیبر کے لیے بہت بڑا سرپرائز آ رہا ہے. 1 مئی کو ان شاء اللہ تعالیٰ نے چاہا تو سی ایم ان شاء اللہ تعالیٰ انوگریٹ کریں گے. ٹائٹل تو بتائیں سرپرائز کا. میں کہوں گا کہ 10 بڑے پروجیکٹس ان شاء اللہ تعالیٰ سی ایم لانچ کریں گی 1 مئی کو, اور ان میں سے ایک ایسا میس پروڈکٹ ہوگا کہ جو لاکھوں لوگوں کو تقسیم ہوگا. یہ میں بتا دیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے منہ سے وہ بتائیں تو, لیکن عوام الناس کے لیے بہت بڑا فائدہ ہے, لیبر کلاس کے لیے بہت بڑا فائدہ ہے انشاءاللہ, جن کو سب سے زیادہ ضرورت ہے پاکستان میں. دیکھیں نا کہ موسٹ ڈیزرونگ جو کلاس ہے نا, دیٹ ڈے ول بی دیٹ ڈے. 1 مئی کو یہ نہیں ہوگا کہ جی لیبر ڈے ہے, جی فیس بک پہ اسٹیٹس لگا دی, مزدور کی تصویر لگا دی, کیا بات ہے. حقیقتاً ہونا چاہیے مزدوروں کا, حقیقتاً ہونا چاہیے. یہ پہلی بار ہوگا. آپ انشاءاللہ 1 مئی کو دیکھیں گی کہ یار فیصل نے بات کی تھی, ٹھیک بات کی تھی, سی ایم انوگریٹ کرے گی انشاءاللہ. پوچھوں گی پھر میں آپ. ڈن انشاءاللہ. اچھا, چونکہ اسپورٹس کی بات ہو رہی ہے تو سیکنڈری کوسچن ایک مائنڈ میں آتا ہے. کرکٹ کا جو رجحان پہلے ہوا کرتا تھا اب وہ نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان سپر لیگ چل رہا ہے, اس وقت اسٹیڈیم میں اس طرح سے شائقین کی تعداد بھی نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کرکٹ کا ایرا ختم ہو رہا ہے؟ ہاکی کا تو بہت دیر سے ختم ہوا, تو کیا یہ ریوائول کا وقت ہوگا ہاکی کے؟ 2 چیزوں میں فائزہ ریوائول ہو رہا ہے. کیا چیز؟ ایک ہماری ثقافتی گیمز, ہماری جو کلچرل پنجاب کی گیمز ہیں نا ان کو ریوائیو کر رہے ہیں. ہم کبڈی کو ہم ریوائیو کر رہے ہیں. ہم ان شاء اللہ تعالیٰ آگے والی ہماری گیمز آئیں گے جس کے اندر ہم ٹریکٹرز نام رکھ دیں گے, ہم ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو بلائیں گے. ہم ان شاء اللہ انڈیا اور ایران سے بھی ٹیمیں بلائیں گے. کبڈی کو ہم انگیج کریں گے اس یوتھ جنریشن کے اندر. پہلے کبڈی دیکھی جاتی تھی یار بابے پگڑی والی دیکھ رہے ہیں جی, دیہاتاں چے کبڈی چاری, نو. اب کبڈی سے مجھے ایک اور چیز بھی مائنڈ میں آئی. ارشد ندیم صاحب ہیرو ہیں قوم کے, بہت کچھ ان کو نوازا بھی گیا, لیکن گجرانوالہ کے ایک پہلوان بھی جو ہے وہ انٹرنیشنل کمپٹیشن جیت گئے, اس طرح سے ان کو نہیں میں نے لاسٹ سراہا گیا. پھر فائزہ آپ کو پتہ نہیں شاید لاسٹ ویک میں نے ان کو انعام دے دیا ہے, 10 لاکھ روپے کا میں نے انعام دیا ہے. نو بٹ کو 10 لاکھ کا میں نے پچھلے ہفتے انعام دیا ہے. تو ماشاءاللہ دیکھ لیں کہ اس کا مطلب ہم سیریس ہیں, مان تو لے اس بات پہ. دیکھیں کہ آپ نے پوچھا میں بتا دی ہے. واٹ آئی مین ٹو سے از کہ ہم بہت محنت کر رہے ہیں. دیکھیں کہ اٹ از اے سلو پروسیس. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جی دل کی آج منسٹر بن گئے ہر چیز کو جی چینج ہوگی. اٹ ٹیکس ٹائم. کیونکہ انفراسٹرکچر کی بات کریں, اربوں روپے لگا رہے ہیں الحمدللہ. پنجاب کی تاریخ کے اندر اتنا فنڈ کبھی بھی نہیں لگا. 52 اسپورٹس کمپلیکسز پورے سال میں ہم بنا رہے ہیں, 1 سال کے اندر 52. لیکن جو دوسرا پروسیس ہے دیٹ از سلو. وہ کون سا ہے؟ پلیئر ڈیولپمنٹ. دیکھیں نا, پلیئر کو ہم نے تیار کرنا ہے, ایک پوری جنریشن کو تیار کرنا ہے. ایک جنریشنل گیپ آیا ہے فائزہ
آپ دیکھیں کہ اسٹرکچر تو 2 سال میں کھڑے ہو جائیں گے, لیکن جو ایک جنریشن اسپورٹس سے محروم رہی ہے ان کو میں 1 سال میں کیسا کھڑا کر دوں. میں نے کیا کیا, جو اسپورٹس ویٹرنس ان کو انگیج کیا. میں نے کہا جی میں تنخواہیں دیتا ہوں زیادہ, پلیز ادھر آئے. میں نے کہا کہ پنجاب کی اپنی ٹیمز ہی نہیں ہے, میں نے کہا یار بڑھا دو, پیسے بڑھا دو ان کے, میں دیتا ہوں پیسے. پرائیویٹ کلبس پہ نہ جائیں, سرکاری میں آئیں, پیسے چاہیے میں دیتا ہوں, ادھر آؤ. اور ان کو انگیج کر رہا ہوں میں, کوچز کو زیادہ سے زیادہ ہائر کر رہا ہوں. کوچز کی بھی ٹریننگ کے لیے ہم سی ایم نے کہہ دیا کہ انٹرنیشنل کوچز کو بلا لیا جائے. میری آپ سے پرسنل ریکویسٹ ہے کہ پلیئر ڈیولپمنٹ کے اوپر جو ہے وہ کام ہونا چاہیے. آپ یقین جانیں کہ اس پہ بڑی محنت ہو رہی ہے. وہ کیسے ہوگا کہ اس طرح کے جب اب کھیلتا پنجاب, سی ایم, اس طرح کے جب مقابلے ہوں گے نا, تو ابھرتے ستارے آتے ہیں, ان کو پھر ہم ریٹین کر لیتے ہیں. ہم پھر ان کی کوچنگ کرتے ہیں, ان کی ٹریننگ کرتے ہیں, کیونکہ انہیں پلیئرز نہیں آگے جانا ہوتا ہے. جو گولڈ میڈلسٹ ہے اس کو کہتے ہیں 70,000 روپے رکھ, تو ٹریننگ کر, تو کھا پی, تو ٹریننگ کر. اب شرمندگی کی بات نہیں تھی فائزہ, 7 لوگ گئے تھے اولمپکس میں جی. اب پنجاب ایک نرسری ہونی چاہیے. بالکل. اب اس کو سمجھ لیں کہ نرسری ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ ان پلیئرس کے لیے. میری کوشش ہے کہ اگلے 4 سال میں کم از کم 70 پلیئرس تو تیار کروں. 700 کی تیاری کروں گا تو 70 پلیئرس دوں گا نا. بالکل. تو اب اس لیے میرا پلیئر ڈیولپمنٹ کے اوپر بہت فوکس ہے. اچھا, کرکٹ سے لوگ جو مایوس ہو رہے ہیں, ہمارے عوام مایوس ہو رہے ہیں, کیا آپ ٹپس دینا چاہیں گے کرکٹ ٹیمز کو, کوچز کو, آنرز کو, ڈومیسٹک لیول پہ یا پاکستان سپر لیگ ہے جیسے, کیا کہنا چاہیں گے, یا کسی پلیئر کو ہی کوئی آپ ٹپ, کوئی مشورہ دینا چاہیں؟ 2 علیحدہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. ہمارے جو قومی ہیروز ہیں ان کے لیے بھی ایک چھوٹا پیغام ہے. اس سے پہلے میں کرکٹ کے بارے میں بتا دوں, یہ تھوڑی دیر کے لیے مایوسی تو ضرور آئی ہے, لیکن میرے خیال میں ان شاء اللہ تعالیٰ بہت اچھا ٹائم بھی آئے گا. کرکٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جو گلی گلی میں کھیلی جاتی ہے, آپ نے پریشان نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ بڑی خیر کرے گا. ہماری بڑی برکتوں والے یہ ہمارا ملک ہے, ہر چیز برکت والی ہوگی. اسٹے پازیٹیو, یہ میرا یہ پیغام ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یار دفتر سے لے کے اسپورٹس مین تک ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھا کریں, پریشان نہ ہوا کریں. پاکستان بہت پازیٹیو ہے, ایوری تھنگ ول گو پازیٹیو ان شاء اللہ تعالیٰ. اور کرکٹ ان شاء اللہ تعالیٰ 1-2 اچھے میچز ہم نے کھیل لی ہے نا, دوبارہ عوام خوش ہو جائے گی. یار ہماری تو بڑی بھولی بھالی سے عوام ہے, ایوری تھنگ ول بی پازیٹیو. تھوڑی محنت کی ضرورت ہے, بھالے پن سے کھلواڑ نہیں کرنا. نہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. اب آئی ایم ویری ہوپ فل. آپ دیکھیں گے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ میرے انڈر تو نہیں آتا پی سی بی, لیکن ہم ویری پازیٹیو اباؤٹ پی سی بی کہ ان شاء اللہ تعالیٰ آگے ہمارے پلیئرز, نوجوان نئے پلیئرز آ رہے ہیں. اس طرح کے جیسے کمپٹیشن PSL جیسے ہو رہا ہے, بہتر پلیئرز آگے آئیں گے. آپ کے انڈر تو نہیں آتا, لیکن محسن نقوی صاحب اس کو فی الحال جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. کوئی مشورہ کوئی آپ ان سے کہنا چاہیں؟ میں محسن نقوی صاحب سے پہلے نا میں پلیئرز کو ایک مشورہ دوں گا. ہمارے جو نیشنل ہیروز ہیں, آپ کے نیشنل ہیروز ہوں, آپ کے سیاستدان ہوں, جب وہ کہتے ہیں نا تھوڑے میں زیادہ آ جاتا ہے, کہ آپ آپے سے باہر نہ ہوا کریں. خدا را اپنے سینسز کو زمین پہ رکھا کریں. آپ, میری ریکویسٹ ہے, یہ نہیں کہ سارے, آئی ڈونٹ سے آل پلیئرس, دیر آر بیوٹیفل ڈاؤن ٹو ارتھ ہمبل پلیئرس جو کہ ترقی کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں گے جو ایروگینٹ ہوگا نا, سیاستدان ہو یا وہ پلیئر ہو, وہ پھر آگے مار کھاتا ہے, وہ لرن نہیں کرتا نا. جو شخص سمجھتا ہے نا کہ یار میں تو سارا لرن کر چکا ہوں, وہ فیلئر ہو جاتا ہے. جو پلیئر کہتا ہے کہ نہیں جی آپ بتائیں, سینئرس کی وہ عزت کرتا ہے, وہ لرن کرتا رہتا ہے, سیکھتا رہتا ہے. پلیئر سے آپ کو ہائی ہوپس ہیں یا کوئی آپ کا فیوریٹ ہو؟ میرے یہ سارے پازیٹیو ہیں. دیکھیں نا, شاداب خان اچھا ہے, شاہین افریدی اچھا ہے, بابر اعظم اچھا پلیئر ہے, اور رضوان از ون آف اے پلیئرس جو اچھا ہے. یہ سارے پلیئرس بہت اچھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خیر کی تو یہ بہت پازیٹیو پلیئر. آگے بہت نئے پلیئرز آ رہے ہیں. PSL میں دیکھ رہا ہوں یہ بہت پازیٹیو اب وائب آ رہی ہے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ بہت پازیٹیو پلیئرز آئیں گے. اب ہاکی کا بھی ریوائول دیکھنا. اب ہاکی ان شاء اللہ تعالیٰ پنجاب کے لیول پہ میں آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ ایک گڈ نیوز دے رہا ہوں کہ ہم ہاکی پہ بہت توجہ کرنے لگے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ ہاکی دوبارہ ریوائو ہوگی. ملک صاحب, ڈونٹ یو تھنک کہ ہمارے جو پلیئرز ہیں اب وہ کمرشلزم کی طرف تھوڑے زیادہ ہو گئے, کرکٹ سے ان کا دھیان ہٹ گیا ہے؟ نہیں, میرا اس بات پہ اتفاق نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فائزہ دیکھیں کہ کمرشلائزیشن تو انڈیا میں زیادہ ہے. وہ دیکھیں کہ اربوں کی ان کی آبادی ہے, وہ ایک اچھا ایڈ دیتے ہیں تو اتنا کما لیتے ہیں. ہمارے پلیئرز تو یقین مانیں کہ 25 کروڑ میں سے صرف 15 پلیئرز آگے نکلتے ہیں, اتنا تو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. کمرشلائزیشن تو جو ہمارا کرکٹ سے فوکس ہٹا ہے, کیا ریزن سمجھتے ہیں اس کی؟ وہ دیکھیں کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, یار ہم میچ ہارے ہیں, سیریز ہارے ہیں. اب دیکھیں کہ یو ہیو ٹو بی فیئر انف کہ یہ پہلے میں بھی بڑا ناراض تھا کہ یار غلط ہوا, لیکن یہ پریکٹیکل بات کریں کہ ابھی جو ہمارا چیمپئنس ٹرافی ہوا ہے 3 میچز میں مانتا ہوں کہ یہ غلط ہوا ہے, لیکن 3 میچز میں ناک آؤٹ ہوئے ہیں, باہر ہو گئے ہیں. اور ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے, لیکن ٹیم کو موقع دیا کریں یار. کبھی ایک برا وقت چل رہا ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. یہی ٹیم جو ہے ان شاء اللہ تعالیٰ, دیکھیں ہم چیمپئنس ٹرافی پاکستان ٹیم میں ہم نے بڑی بار ہمیں تحفے میں دی ہے, بالکل بڑی بار ہم نے ٹرافیز اٹھائی ہیں. تو پوری دنیا بھی کھیلنے آئی ہے نا یار, آپ اکیلے کھیلنے تھوڑی آئے ہیں. انڈیا والے بھی یہی کرتے ہیں, سری لنکا ہے, بنگلہ دیش ہے, آسٹریلیا ہے,
انگلینڈ ہے, سارے کھیلنے آئے یار, ان کے وسائل بھی دیکھیں. اب ہم اپنے وسائل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی اربوں پہلے لگا دی, انہوں نے خربوں لگا دیتے ہیں یار. لیکن یہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن جب ہم باہر جاتے ہیں تو ہم کھیل سے پہلے ہی میدان سے باہر ہوتے ہیں. آئی ایم اسٹل ویری ہوپ فل. مجھے امید ہے ان شاء اللہ تعالیٰ دے ول کم بیک پازیٹیو. آئی ہیو ویری ہائی ہوپ فار مائی ٹیم. میں بڑا پازیٹیو آدمی ہوں. مجھے بڑی دل میرا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی برکت ڈالے گا ان پلیئرس کے اوپر.